پوری توجہ اپنی ان آیات پہ آپ لوگوں نے لگانی ہے. چمڑے کو جلس دینے والی ہے، اس پر 19 مقرر ہیں، یعنی 19 فرشتے مقرر ہیں اس پر. علیہا 19 اور ہم نے جہنم کے محافظ فرشتوں کے سوا نہیں بنائے، اور ان کی تعداد ان لوگوں کے لیے آزمائشی کے لیے بنائی ہے جنہوں نے کفر کیا، تاکہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے اچھی طرح یقین کر لیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ایمان میں زیادہ ہو جائیں، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے اور ایمان والے شک نہ کریں، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو کفر کرنے والے ہیں کہیں اللہ نے اس کے ساتھ مثال دینے سے کیا ارادہ کیا ہے. اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ باتیں کسی انسان کی نصیحت کے لیے ہی ہیں. حدیث معراج میں 7ویں آسمان کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بیت معمور، یہاں پر بیت معمور کی بات ہوئی ہے نا، پھر بیت معمور میرے سامنے ظاہر کیا گیا. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت معمور ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں. جب نکل جاتے ہیں تو اپنے آخری وقت تک دوبارہ یہاں نہیں آ سکتے، یعنی اتنی زیادہ تعداد ہے فرشتوں کی کہ جو فرشتہ ایک دفعہ بیت معمور میں آ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، جو نکل جاتا ہے وہاں سے، پھر قیامت تک اس فرشتے کی دوبارہ وہاں پر جانے کی باری نہیں آنے. بشر انسان، یعنی یہ جو باتیں ہیں یہ انسان کی نصیحت ہی کے لیے ہیں. اس سے مراد وہ آیات ہیں جن میں ساقر یعنی جہنم کے بارے میں بتایا گیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان میں ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ ان کو دیکھیں اور نصیحت پکڑیں. ڈرایا جا رہا ہے نا، ہرگز نہیں، چاند کی قسم اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے، اور صبح کی جب وہ روشن ہو، بلا شبہ وہ جہنم یقیناً بہت بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، بشر کے لیے ڈرانے والی ہے. بتائیے کیا ہم ڈرتے ہیں؟ جواب دیجئے. کیا ہمارے سامنے جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے کیا ہم ڈرتے ہیں؟ کیا ہم بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی جہنم سے ڈرتے ہیں؟ اس کے لیے جو تم میں سے چاہے کہ آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے. بشر کے لیے ڈرانے والی ہے، اس کے لیے جو تم میں سے چاہے کہ آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے. ہر شخص اس کے بدلے جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے، یعنی پکڑ ہونی ہے، بدلہ دینا پڑے گا. مگر دائیں طرف والے بچاؤ کی ایک روشن کرن دے دی گئی. کون بچ جائیں گے؟ دائیں طرف والے. جنتوں میں سوال کریں گے مجرموں سے، تمہیں کس چیز نے سقر میں داخل کر دیا؟ ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں سقر میں ڈال دیا؟ وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز ادا کرنے والوں میں نہیں تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا بھی نہیں تھے کھلاتے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بےہودہ بحث کرنے والوں کے ساتھ مل کر فضول بحث کیا کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم جزا کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑتا رہوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. پھر جب وہ یہ کام کریں تو انہوں نے اپنے خون اور مال مجھ سے محفوظ کر لیے مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ ہی کے ذمہ ہے. یعنی جہنمیوں کا یہ اقرار کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں تھے کھلاتے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے، فضول بحث کرتے تھے، قیامت پر یقین نہیں تھے رکھتے. حدیث جبریل میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف یہ فرمائی، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اور تقدیر پر خواہ اچھی ہو یا بری ایمان لاؤ. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. باب ہے بیان الایمان والاسلام. یعنی ہم غفلت میں تھے، بحث
मुबासे में, फजूल बेहुदा गोई में उलझे हुए थे और हम भूल ही गए कि हमने एक रोजा रोजे क्यामत यानी मुलाकात के दिन को हम लोग भूल गए कि क्यामत भी आएगी। हत्ता आतानल यकीन, यहाँ तक कि हमारे पास यकीन आ गया। फमा तनफअहुम शफाअतु शाफिईन, बस उन्हें सिफारिश करने वालों की सिफारिश नफा नहीं देगी। अब वक्त खत्म हो गया, इम्तिहान का वक्त खत्म, अब नतीजे का वक्त है, अब रिजल्ट सुनाया जाएगा। तो इन्हें क्या है कि नसीहत से मुंह मोड़ने वाले हैं। का अन्नहुम हुमुरुम मुस्तनफिरा, किस तरह, जैसे वो सख्त बिदकने वाले गधे हैं। देखिए, गधा ऐसा है जो कुरान सुनकर भागता है। इसी तरह बहुत सारे लोग जमाने भर की बातें कर लेते हैं। चाय आ गई है, खाना आ गया है, कहवा पी लिया है, फैशन डिस्कस कर लिया है। गर्ल्स आजमा कर देख लें, अपने रेगुलर लाइफ को लेकर किसी के साथ, अपने किसी दोस्त के साथ, किसी अजीज के साथ, किसी के साथ भी एक टॉपिक रख कर देख लें, बात कर लें। जमाने भर की बातें करेंगी, क्रिकेटर्स पर बात कर लेंगी, मीडिया पर बात कर लेंगी, खाने पीने पर कर लेंगी, फैशन पर कर लेंगी, शॉपिंग पर कर लेंगी। जैसे ही कुरान का जिक्र आया, काम याद आ गए, हाय मैंने तो वो काम करना था, हाय मैंने तो अभी बच्चों को दूध देना था, मैंने तो अभी बच्चों के लिए कपड़े भी प्रेस करने थे, मेरे तो शौहर घर में आने वाले हैं, ओहो कितनी देर हो गई है। होता है ना ऐसे? ईमानदारी से बताइएगा, अक्सर ऐसे होता है। जब हम लोगों के साथ दुनिया की बातें करते हैं तो वो आपके साथ पूरी दिलचस्पी के साथ मौजूद रहेंगे, आपको सुनेंगे भी और आपकी बात पे कान भी लगाएंगे। लेकिन जैसे ही आपने कुरान का जिक्र किया, गधों की तरह बिदक जाएंगे, भाग जाएंगे। अल्लाह ने कहा है, मैं नहीं कहती, वो लोग जो कुरान से भागते हैं, अल्लाह ने उनको बोला गधे। इसलिए मेरे से नाराज नहीं होना, ये अल्लाह का फरमान है। कुरान से भागने वाले लोग गधे हैं। जब ये अल्लाह का फरमान है तो फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मेरा भी ये मानना है कि वो लोग गधे हैं। छोटी सी मिसाल है, जिसका मायने ये कसवरा बोला है ना, कसवरतिन, इसका मायने है गलबा और कहर। जिस तरह शेर जंगल में आता है, शेर जंगल का बादशाह होता है ना, सारे उससे डरते हैं। चूंकि शेर अपने शिकार को मगलूब और मखूर करता है, इसलिए उसे कहते हैं कसवरा, यानी शेर को भी कसवरा बोलते हैं। तो शिकारियों की जमात को भी कसवरा कहते हैं और लोगों के शोरो गुल को भी। यानी कुरान की आयात और नसीहत सुनकर भागने वाले लोग, उनको जंगली गधों के साथ तशबीह दी गई है, जो शेर की आहट या शिकारियों के खतरे से बिदक कर बेतहाशा भागते हैं। और यही हाल हमारा है कि जहां ही कुरान का जिक्र आता है, सरपट भाग लेते हैं, दुनिया के काम याद आ जाते हैं, दौड़े लग जाती हैं। भाई किसी को किचन याद आ जाता है, किसी को ड्राइंग रूम याद आ जाता है, किसी ने अपने शौहर को कपड़े देने होते हैं, किसी ने कपड़े धोने होते हैं, और किसी ने तो 8 दिन की मशीन लगाई हुई होती है कि भाई मैंने तो मशीन लगाई हुई है इतने दिनों से, तो मैं भूल ही गई थी। यानी जैसे ही कुरान का नाम आया, सारे जमाने के काम याद आ गए। जैसे वो सख्त बिदकने वाले गधे हैं जो शेर से भागे हैं, बल्कि उनमें से हर आदमी ये चाहता है कि उसे खुले हुए सहीफे दिए जाएं। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, बल्कि वो आखिरत से नहीं डरते, हरगिज नहीं। कल्ला इन्नहु तज़किरा, हरगिज नहीं, यकीनन ये एक याद दहानी है। फमन शाअ ज़करा, तो जो चाहे इससे नसीहत हासिल कर ले। वमा यज़कुरूना इल्ला अन यशा अल्लाह, और वो नसीहत हासिल नहीं करेंगे मगर ये कि अल्लाह चाहे, और वही लायक है कि उससे डरा जाए, और लायक है कि बख्श दे। आयत नंबर 1 से 31 क्या पता चला? बदले की उम्मीद से किसी पर एहसान नहीं करना, अल्लाह के दिए हुए थोड़े पर ही कनात करना है। गफलत में डूबे हुए लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है। दिलो दिमाग और रूह की पाकीज़गी के साथ साथ अपने कपड़ों की पाकीज़गी का भी ख्याल रखना है। अपने कपड़ों की पाकीज़गी के साथ साथ अपने बातन की पाकीज़गी का भी ख्याल रखना है। अल्लाह के काम पूरे खलूस के साथ करने हैं। और 32 से 52 तक के नोट कर लें। कौन सी चीज तुम्हें जहन्नम में ले आई? हक के खिलाफ बातें करने वालों के साथ बातें नहीं बनानी, रोजे जजा को नहीं जुटलाना, नसीहत से मुंह नहीं मोड़ना, मस्कीन को खाना खिलाना है, आखिरत की तैयारी करनी है,
خود بھی نیکی کرنی ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینا ہے۔ آگے ہے سورت قیامہ، مکی سورت ہے، آیات کی تعداد 40 اور رکوع 2 ہے، مکی سورت ہے، ترتیب قرآنی کے اعتبار سے 75 نمبر ہے اور ترتیب نزولی کے لحاظ سے 31۔ آیات کا نمبر نوٹ کر لیں، 1 سے 30۔ ضمیر کی عدالت میں انسان کی حاضری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور درست کر کے بنا دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہے؟ پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی کوئی جگہ نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے۔ یعنی کائنات کا جو سارا نظام ہے نا وہ درہم برہم ہو جائے گا، سورج اور چاند سارے اکٹھے ہو جائیں گے، بلکہ ہر چیز مٹا دی جائے گی۔ اب بظاہر تب ہزاروں میل کا فاصلہ ہے نا، بلکہ لاکھوں میل کا فاصلہ چاند اور سورج کے درمیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قیامت کے دن سورج اور چاند لپیٹے ہوئے ہوں گے، یعنی ان سب کو بھی لپیٹ دیا جائے گا۔ اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے، اگرچہ وہ اپنے بہانے پیش کرے، یعنی جتنے مرضی بہانے پیش کر لے، لیکن اسے پتا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا یا وہ کیا کر رہا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 عمل جاری رہتے ہیں، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرے۔ اور پھر فرمایا، جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کرے پھر اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا جائے تو اس کے لیے ان لوگوں کی مثل اجر لکھا جائے گا جو اس پر عمل کریں گے، اور ان کے ثواب سے بھی کچھ کم نہیں ہوگا۔ جو شخص اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کرے پھر اس کے بعد اس پر عمل بھی کیا جائے تو اس پر ان لوگوں کے گناہ کی مثل لکھا جائے گا جو اس پر عمل کریں گے، اور ان کے گناہ میں بھی کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے مطلب کہ اب آپ لوگ دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنا شروع کر دو، ثواب کی نیت سے عید میلاد النبی منانا شروع کر دو، اور تیسری عید اس کو مسنون قرار دے دو، اور فرض جو جس طرح ہم مغرب کے 3 فرض پڑھتے ہیں آپ کو کہ 4 پڑھنے شروع کر دینے ہیں، 3 کا اتنا ثواب ہوتا ہے تو 4 کا کیوں نہیں ہوگا؟ جس طرح یعنی اس کی آڑ لے کر دین میں بدعات نہیں کرنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کسی کو نیکی کی رغبت دلا دیں، کسی کو قرآن پڑھنا سکھا دیں، کہیں مسجد پر کوئی خرچ لگا دیں، کہیں پانی کا کنواں کھدوا دیں، یعنی کوئی ایسا نیکی کا کام جاری کریں کہ جس کے بعد لوگ فائدہ اٹھائیں، کسی ایسے شخص کو کسی ایسی نیکی کے راستے پر لگا دیں کہ آپ کے بعد وہ آپ کی بتائی ہوئی نیکی پر جب عمل کرے گا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور اس کے اجر میں سے بھی کوئی کم نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر میں آج آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ وعدہ کریں کہ آج ہم نے جو قرآن میں پڑھا ہے تہجد کی فضیلت پڑھی ہے، تو اس کے بعد ہم میں سے ہر ایک کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو مانیں اور اپنے رات کے اوقات میں کچھ نہ کچھ وقت تہجد کے لیے ضرور صرف کریں۔ اور اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو پھر یہ کیا ہوگا؟ میں نے آپ لوگوں کو نیکی کے راستے پر لگا دیا اور آپ نے اس پر عمل کیا، جب جب آپ میرے بتائے ہوئے طریقے پر، یعنی جو نیکی میں نے تمہارے اندر ڈال دی ہے، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہے، چاہے روزے کی صورت میں ہے، چاہے زکوٰۃ کی صورت میں ہے، چاہے حسن سلوک کی صورت میں ہے، چاہے صلہ رحمی کی صورت میں ہے، کسی بھی نیکی کی صورت میں اگر کسی نے کوئی نیکی کسی کے اندر ڈال دی ہے، کسی کو اس کے اوپر جما دیا ہے، تو جب جب وہ اپنی اس نیکی پر عمل کرے گا آپ کو ثواب ہوگا۔ مطلب آپ نے کسی کے دل میں یہ خوف پیدا کر دیا ہے اور محبت ڈال دی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا، اللہ ناراض ہوتا ہے،
اور یہ بات اگر اس بندے کے دل میں جم گئی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور وہ برا سلوک کرنے سے باز آ جاتا ہے، اچھا سلوک کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کی نیکی کے بدلے میں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا کہ آپ ذریعہ بنے اس کی نیکی کا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے دین میں بدعات ایجاد کر لینی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ بتائیے ارم، آپ کیا پوچھنا چاہ رہی تھی؟ اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے، اگرچہ وہ اپنے بہانے پیش کرے تو اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دے تاکہ اسے جلدی حاصل کر لے۔ بلا شبہ اس کو جمع کرنا اور آپ کا اس کو پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، تو جب ہم اسے پڑھیں تو اس کے پڑھنے کی پیروی کر، بلا شبہ اسے واضح کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم جلدی ملنے والی کو پسند کرتے ہو اور بعد میں آنے والی کو چھوڑ دیتے ہو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وقت میں کئی صورتیں نازل ہو رہی ہوتی تھی۔ جب کوئی چیز نازل ہوتی، آپ کسی وحی لکھنے والے کو بلا کر فرماتے کہ یہ آیت اس صورت میں لکھو جس میں فلاں فلاں بات کا ذکر ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اور جب آپ پر کوئی آیت اترتی تو فرماتے اس صورت میں لکھ دو جس میں فلاں فلاں بات کا ذکر ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَهُ، جب ہم اسے پڑھیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام پڑھ رہے ہوں، کیونکہ ان کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اس لیے ان کی نسبت اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف فرمائی۔ اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھنے والے، یعنی اب جنتیوں کی بات ہو رہی ہے، پہلے جہنمیوں کی اور اب جنتیوں کی۔ وہ چہرے جو روز قیامت تر و تازہ ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ جنتی اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں کوئی چیز چاہیے جو میں تمہیں عطا کروں؟ وہ کہیں گے کیا تو نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور آگ سے نجات نہیں دی؟ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے گا اور انہیں کوئی بھی چیز نہیں دی گئی ہوگی جو انہیں اپنے رب کو دیکھنے سے زیادہ پیاری ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی اسی طرح ہے کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں 14ویں کا چاند دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول۔ فرمایا کیا تمہیں سورج دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے جس کے سامنے بادل کی بھی رکاوٹ نہ ہو؟ انہوں نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول۔ فرمایا یقین رکھو کہ تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے۔ اور کئی چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، وہ یقین کریں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑنے والی سختی کی جائے گی، ہرگز نہیں۔ وہ وقت یاد کرو جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کون ہے دم کرنے والا، اور وہ یقین کر لے گا کہ یہ جدائی ہے اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی۔ موت کے وقت کی بات ہو رہی ہے۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے، یعنی گھومتے گھماتے پھرتے پھراتے آخر اس مقام پر آ گئے کہ تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے، یعنی واپسی کا سفر شروع ہو گیا، موت کی تیاری ہو گئی۔ سو نہ اس نے سچ مانا اور نہ نماز ادا کی، اور لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چلا۔ یہی تیرے لائق ہے، پھر یہی لائق ہے، پھر تیرے لائق یہی ہے، پھر یہی تیرے لائق ہے۔ کلا نہیں، یعنی تمہارا جلدی حاصل ہونے والی دنیا سے محبت کرنا اور آخرت کو چھوڑ دینا ہرگز درست نہیں ہے۔ تمہارے سامنے ابھی میں نے بات کی ہے نا آپ لوگوں سے، کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ان کا آخری وقت یاد کرو جب جان پیروں سے اور تمام جسم سے نکل کر ہنسلیوں تک پہنچ جاتی ہے، اور حکیموں اور ڈاکٹروں سے مایوس ہو کر پھر کیا کہتے ہیں کسی دم کرنے والے کو تلاش کرو، یعنی پھر دم کرنے والے کی تلاش شروع ہو جاتی ہے کہ شاید دم ہی سے کچھ فرق محسوس ہو جائے۔ ادھر بیماری کو زندگی سے نا امیدی ہو گئی اور مرنے کا گمان کبھی ہو گیا۔ پکے دنیا داروں کو جان بہت پیاری ہوتی ہے، وہ مرنا نہیں چاہتے، آخری وقت تک ان کو زندگی کی توقع رہتی ہے، اس لیے یقین کی جگہ گمان کا لفظ فرمایا۔ لیکن آخر یہ گمان یوں یقین کے درجے کو پہنچ گیا
کہ پاؤں کا دم نکل گیا، یعنی پاؤں سے جان نکل گئی، پھر پنڈلیاں سوکھ کر ایک دوسرے سے لپٹ گئیں، یہاں تک کہ ٹانگوں کو کوئی دوسرا آدمی سیدھا نہ کرے تو سمٹی ہوئی ہی رہ جائیں۔ آخر سارے جسم میں سے کھینچ کر جو جان حلق میں آ گئی تھی اس نے بھی جسم کو چھوڑ دیا، اور پھر اس کی روانگی اس کے رب تعالیٰ کی طرف ہو گئی۔ جس نے پہلے جسم میں جان ڈالی تھی پھر اسی کی طرف لوٹ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص صبح کے وقت اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے، یا تو اسے ہلاک کرتا ہے یا پھر اسے آزاد کرا لیتا ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ ہر کوتاہی کا الزام شیطان کے سر نہیں تھوپنا، یعنی نفس لوامہ یہ وہ نفس ہے جو آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرے گا۔ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، گناہوں پر اپنے آپ کو ملامت کرنی ہے، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر غور و فکر کرتے ہوئے پڑھنا ہے، خود سری نہیں دکھانی، خود بھی نیک عمل کرنے ہیں اور دوسروں کو بھی گناہ کرنے سے روکنا ہے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو توبہ کرنی ہے، دوسروں کو بھی نیکیوں کی رغبت دلانی ہے۔ تو اگلا نوٹ کریں نمبر اگلے رکوع کا 31 سے 40، کیا انسان یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ جو مرضی کرتے رہو، جو مرضی کر لو، کوئی پوچھنے والا نہیں، بالکل بھی نہیں، پکڑا جائے گا، محاسبہ کیا جائے گا، حساب دینا پڑے گا۔ سنا اس نے سچ مانا اور نہ نماز ادا کی، اور لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چلا، یہی تیرے لائق ہے، پھر یہی لائق ہے، پھر تیرے لائق یہی ہے، پھر یہی لائق ہے۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اسے بغیر پوچھے چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جو گرایا جاتا ہے، پھر وہ جمع ہوا خون بنا، پھر اس نے پیدا کیا، پھر درست بنا دیا، پھر اس نے اس کی دو قسمیں نر اور مادہ بنائی۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ پہلے رکوع کی دوسری آیت میں بات ہوئی ہے نفس لوامہ، یعنی نفس کی بات کی ہے۔ تو نفس کی 3 قسمیں ہیں، یعنی انسانی نفس جو ہے نا وہ 3 قسموں پر مشتمل ہے۔ ایک وہ جو اسے گناہ پر ابھارتا ہے، اس کا نام ہے نفس امارہ، جیسا کہ فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو نفس امارہ ہے نا یہ برائی کا حکم دینے والا ہے، اس کی بات کبھی نہیں ماننی چاہیے۔ اور دوسرا وہ نفس ہے جو آدمی کو برائی پر ملامت کرتا ہے، اس کا نام ہے لوامہ، بالنفس اللوامہ۔ یہ وہ نفس ہے کہ کوئی بھی شخص خواہ نیک ہو یا بد، نیک کام میں کوتاہی کرے اور برے کام کے ارتکاب پر خود اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اسے عام طور پر ہم اردو میں کیا بولتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں نا، ضمیر کی آواز۔ تیسرا وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تمام باتوں پر یقین ہو اور ان کے حق ہونے پر اسے پورا اطمینان اور تسلی ہو، منافقین کی طرح شک و شبے میں مبتلا نہ ہو، اور یہ ہے نفس مطمئنہ۔ بعض اہل علم نے فرمایا کہ یہ ایک ہی نفس ہے جس کی حالتیں مختلف ہیں، واللہ عالم۔ دیکھیں سورت کے شروع میں منکرین حشر اور منکرین قیامت کا ذکر ہے، اور سورت کے آخر میں بھی یہی ذکر ہے، اور درمیان میں یہ آیت جن کا بظاہر ماقبل اور بات سے کوئی ربط بھی نہیں ہے، اس لیے مفسرین نے ان کو یہاں لکھ دیا ہے کہ اس سورت کی کچھ آیات رہ گئی ہیں، مگر یہ بات غلط ہے، کیونکہ اس کا رد خود ان آیات میں موجود ہے کہ قرآن کا جمع کرنا اللہ کے ذمہ ہے۔ یعنی یہ شیعہ جو ہے نا، شیعہ مفسرین، انہوں نے اس پر اعتراض کیا تھا، تو یہ آیات جو ہے نا یہ ان کے اس اعتراض کا رد ہے۔ لوگ حشر اور نشر کے منکر ہیں، ان کی سوچ کو یہاں پر غلط ثابت کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جو اللہ قادر مطلق، جس نے پانی جیسی پتلی چیز کی ایک بوند کو ماں کے رحم میں یعنی یوٹرس میں ایک خون میں بدلنے کے بعد گوشت، ہڈیاں اور تمام اعضاء مکمل کر کے روح پھونک کر مرد یا عورت کی صورت والا زندہ انسان بنا دیا، تو پھر اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ انسان کو دوبارہ بنا دے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں کہ اس میں ایک بات اور بھی ہے جس پر غور کیا جانا چاہیے کہ انسان کی اوقات کیا ہے۔ انسان کی حقیقت ایک حقیر قطرہ تھا جو باپ کے ان اعضاء سے ماں کے ان اعضاء میں گرایا گیا جن کا نام بھی شرم و حیا کی وجہ سے نہیں لیا جاتا، پھر وہاں مختلف مراحل سے گزار کر اس کو مکمل صورت دی، پھر اسی راستے سے واپس بھی لایا جس کا ذکر ہی موجب حیا ہے۔ اب کیا انسان کو یہ زیب دیتا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے سرکشی کرے اور اکڑ کر چلے اور پھر یہ سمجھے کہ کوئی اس سے پوچھنے والا ہی نہیں ہے؟
पूछा तो जाएगा, जवाब तो देना पड़ेगा, पकड़ होगी। तो क्या सीखा? गरूर और तकब्बुर नहीं करना, अपने ज़मीर की अदालत में खुद को रखना है और फिर पूछना है कि है कोई अल्लाह के सिवा, और ये भी कि हमने अपने हिसाब को मिलना है, अपने अमाल का हिसाब देना है। यानी अपने ज़मीर की अदालत में, लफ्ज़ लवामा की अदालत में खुद को खड़ा करें और खुद अपना मुहासबा करें। क़यामत के दिन अल्लाह के चेहरे का दीदार करना है, अपनी हैसियत पहचाननी है और अल्लाह के फरमाबरदार बनना है। अब आगे आ गई है सूरत दहर, 1 से 20 आयत। चाहे तो शुक्र करो, चाहे तो न शुक्री। मक्की सूरत है, तरतीब कुरानी के लिहाज से 76 और नज़ूली के एतबार से 98 नंबर पर। आयात 31 और रुकू 2 हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सूरत को सूरत इंसान और सूरत हल आता भी कहा जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन फजर की नमाज में सूरज सजदा और सूरत दहर की तिलावत किया करते थे। हल आता अलल इंसानी हीन मिनद दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा। अल्लाह के नाम से जो बेहद रहम वाला और नहायत मेहरबान है। क्या इंसान पर जमाने में से कोई ऐसा वक्त गुजरा है कि वो कोई ऐसी चीज नहीं था जिसका कहीं जिक्र हुआ हो? बिलाशुबा हमने इंसान को एक मिले जुले कतरे से पैदा किया जिसको मनी बोलते हैं। हम उसे आजमाते हैं, सो हमने उसे खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला बना दिया। उम्मे सलेम रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द का पानी सफेद गाढ़ा, औरत का पानी पतला और जर्द होता है। इनमें से जो गालिब आ जाए या सबकत कर जाए उसी से मुशाबहत होती है। यानी बच्चे की पैदाइश की, अगर मर्द का नुतफा सबकत कर जाए तो मर्द की तरह, और उसकी जो शक्ल है वो भी मर्द से मुशाबा होगी, और अगर औरत का नुतफा गालिब आ जाए तो फिर औरत की तरफ मुशाबहत होगी और लड़की पैदा होगी। वल्लाहु आलम। बिलाशुबा हमने उसे रास्ता दिखा दिया, खा वो शुक्र करने वाला बने और खा ना शुक्रा। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं सारा कुछ बता दिया है, हर तरीका समझा दिया है, अब तुम्हारी मर्जी है शुक्र करो या ना शुक्र करो। अच्छा काम करोगे अच्छा बदला पालोगे, बुरे काम करोगे बुरे अंजाम को मिल जाओगे। यकीनन हमने काफिरों के लिए जंजीरें और तौक और भड़कती हुई आग तैयार की है। देखिए आगे डराया जा रहा है कि ना मानो, करो शुक्र या ना शुक्र करो, कोई परवाह नहीं है। किस लिए? हमने काफिरों के लिए जंजीरें और तोक और भड़कती हुई आग तैयार की है। बिलाशुबा नेक लोग ऐसे जाम से पिएंगे जिसमें काफूर मिला हुआ होगा। जन्नतियों की देखें मेहमान नवाजी। बिलाशुबा नेक लोग ऐसे जाम से पिएंगे जिसमें काफूर मिला हुआ होगा। वो एक चश्मा है जिससे अल्लाह के बंदे पिएंगे, वो इसे बहाकर ले जाएंगे, खूब बहाकर ले जाना, यानी जिस तरफ भी उनको मोड़ेंगे वो उसी तरफ मुड़ जाएंगे। जो अपनी नजर पूरी करते हैं और उस दिन से डरते हैं जिसकी मुसीबत बहुत ज्यादा फैली हुई होगी, और वो खाना खिलाते हैं इसकी मोहब्बत पर मस्कीन और यतीम और कैदी को। तो सिर्फ अल्लाह के चेहरे की खातिर तुम्हें खिलाते हैं, ना तुमसे कोई बदला चाहते हैं और ना शुक्रिया। यानी देखें अल्लाह के बंदे कौन हैं? जो दूसरों की मदद इसलिए करते हैं, जो दूसरों को इसलिए खिलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए, ना ही हमसे तुम्हें कोई शुक्रिया चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे लिए तो तुम्हें खिलाते ही नहीं। हम तो अल्लाह के लिए खिलाते हैं और अपने लिए खिलाते हैं। जाहिर सी बात है ना कि जो हम नेकी करेंगे वो अल्लाह के लिए करेंगे और उसका अजर हमें किसने देना है? अल्लाह ने देना है। और उस अजर का फायदा किसको मिलना है? नेकियों का फायदा किसे होना है? हमें। यानी हम अपने लिए दूसरों की मदद करते हैं। यकीनन हम अपने रब से उस दिन से डरते हैं जो बहुत मुंह बनाने वाला, सख्त तेवरी चढ़ाने वाला होगा। बस अल्लाह ने इन्हें उस दिन की मुसीबत से बचा लिया और इन्हें अनोखी ताजगी और खुशी अता फरमाई, और इन्हें उनके सब्र करने के इवज जन्नत और रेशम का बदला अता फरमाया। और वो इसमें तख्तों पर तकिया लगाए हुए होंगे, ना इसमें सख्त धूप देखेंगे और ना सख्त सर्दी, और इसके साए इन पर झुके हुए होंगे और उसके खोशे ताबे कर दिए जाएंगे। खूब ताबे किए जाना। जन्नत के दरख्तों के साए नहायत घने और झुके हुए होंगे और उसके फलों के खोशे जन्नतियों के ताबे और उनकी दस्तरस में होंगे, जो खड़े बैठे और लेटे जिस तरह चाहेंगे तोड़ सकेंगे। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक दरख्त है जिसके साए में सवार 100 बरस तक चलता रहे मगर उसे तय नहीं कर सकेगा। जन्नतों की सैर कर लें जरा,
और इन पर चांदी के बर्तन और आबखोरे फिराए जाएंगे जो शीशे के होंगे, ऐसा शीशा जो चांदी से बना होगा। और उन्होंने इनका अंदाजा रखा है, खूब अंदाजा रखना। और इसमें इन्हें ऐसा जाम पिलाया जाएगा जिसमें सौंठ मिली होगी, और वो इसमें एक चश्मा है जिसका नाम सलसबील रखा जाता है। और उनके गिर्द लड़के घूम रहे होंगे जो हमेशा लड़के ही रहेंगे। जब तू उन्हें देखेगा तो उन्हें बिखरे हुए मोती गुमान करेगा, और जब तू वहां देखेगा तो नेमत ही नेमत और बहुत बड़ी बादशाही देखेगा। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयत नंबर 19 के हवाले से, मोहम्मद जब जन्नत में औलाद चाहेगा तो उसका हमल और वज़ा हमल और उसका बड़ा होना एक घड़ी में हो जाएगा और उसकी ख्वाहिश के मुताबिक होगा। और ये हदीस सही है, इब्न माजा की हदीस है, किताबुज़ ज़ुहद में बाब सिफ़ातुल जन्ना। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इसे सही कहा है। और आयत नंबर 20 में देखें, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले गिरोह के लोग जो जन्नत में दाखिल होंगे 14वीं रात के चांद की तरह होंगे। इनके बाद जो लोग जाएंगे वो सबसे ज्यादा रोशन सितारे की तरह चमक रहे होंगे। उनके दिल एक ही आदमी के दिल की तरह होंगे। इनमें ना कोई इख्तलाफ होगा और ना बुग़्ज़। इनमें हर एक आदमी की 2 बीवियां होंगी। हुस्न की वजह से उन औरतों की पिंडली का मग़ज़ गोश्त के पीछे दिखाई देगा। वो सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह करेंगे। वो ना बीमार होंगे ना नाक सेकेंगे, यानी जिस तरह हम लोग नाक सुकेड़ते हैं ना, सिंकते हैं नाक, वो नाक भी नहीं, पंजाबी बोलते हैं नाक सुनकते हैं, वो नाक भी नहीं सुनकेंगे और ना थूकेंगे। उनके बर्तन सोने चांदी के होंगे, उनकी कंगियां सोने की, उनकी अंगीठियों का ईंधन ऊद एक खुशबूदार लकड़ी है वो होगा, और उनका पसीना कस्तूरी होगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है, हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे आखिर में जहन्नम से निकलकर जन्नत में जाने वाले शख्स का हाल बयान करते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला उससे कहेंगे, तुझे दुनिया और दुनिया के 10 गुना के बराबर दिया जाता है। जब आखिरी जन्नती के मुल्क सल्तनत का ये हाल है तो दूसरों की अजीम शान मुल्क का क्या। अगली सूरत जिन है, इस पर पहले भी बात हो चुकी है कि किस तरह जिन्नों के एक गिरोह ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुना और फिर सुनकर जाकर अपनी कौम को वैसे ही मन और वन बता दिया। तो इसको लेके ये हमारे जिम्मे ये बात बनती है कि हमें भी चाहिए कि हम जहां से जो सुने, जिस तरह सुने, उसे उसी तरह दूसरों तक पहुंचा दें, अपनी तरफ से उसके बीच में कोई कमी बेशी ना करें। तो इसके पहले रुकू का नंबर नोट कर लें, 1 से 19, 1 से 19। पहला सबक और पहला मुबल्लिग, यानी जिन्नों की एक जमात ने पहली दफा कुरान सुना और बेहतरीन मुबल्लिग बन गए। पहला सबक और पहले मुबल्लिग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत जिन मक्की सूरत है। तरतीब कुरानी के लिहाज से 72 नंबर है और तरतीब नज़ूली के एतबार से 40 नंबर पर है। आयात की तादाद 28 और रकू है इसके 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कह दे मेरी तरफ वही की गई है कि जिन्नों की एक जमात ने कान लगाकर सुना तो उन्होंने कहा, बिलाशुबा हमने एक अजीब कुरान सुना है। अजाबा, अजीब। अजीब इसलिए नहीं जिस तरह के हमें एक चीज ताज्जुब में डाल देती है कि ये किस तरह की, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, या ऐसा हमने पहले नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर अजाबा खूबसूरती के लिए इस्तेमाल हुआ है। यानी उन्हें ये कलाम इस कदर खूबसूरत लगा कि उन्होंने सोचा कि ये कितना खूबसूरत कलाम है, इससे पहले हमने ऐसा कलाम कभी नहीं सुना। और फिर इस कलाम की खूबसूरती देखिए कि इसकी तासीर ऐसी है कि जब जिन्नों की एक जमात ने इसको सुना तो उनके दिल पर इसका बहुत ज्यादा असर हुआ और ये आयात उनके दिल पर असर कर गई और उन्होंने कहा, पहले आसाबा और फिर समेना। उनकी एक जमात ने सुन लिया और उसने अतायत कर ली और फिर जाके हदायत के रास्ते पर चल पड़े, अपनी कौम के लिए भी और खुद भी हदायत के रास्ते पर आ गए। कह दे मेरी तरफ वही की गई है कि जिन्नों की एक जमात ने कान लगाकर सुना तो उन्होंने कहा, बेशक हमने एक अजीब कुरान सुना है जो सीधी राह की तरफ ले जाता है, तो हम इस पर ईमान ले आए और अब हम अपने रब के साथ किसी को कभी शरीक नहीं करेंगे। यानी देखें, जब उन्होंने इस कुरान को सुना
تو اس کی خوبصورتی پر، اس کے حکموں پر ایمان لے آئے اور فوراً سے فوراً انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ اب ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ جنوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں، ایسی جماعت موجود ہے جو شرک کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ سوک یعنی اوقاز کی طرف جانے کے ارادے سے روانہ ہوئے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شیاطین اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی، اور جب وہ خبریں اوپر سننے کے لیے جاتے تو ان پر انگارے پھینکے جاتے۔ وہ شیطان جب آسمان سے خبریں نہ سن سکے اور اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی ہے، پردہ ڈال دیا گیا ہے اور ہم پر انگارے پھینکے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ کی کوئی وجہ، مطلب کوئی نئی چیز ہی ہو سکتی ہے، ایسی کون سی چیز پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے؟ اسی لیے تم زمین کے مشارق اور مغارب کا سفر کر کے دیکھو۔ یعنی انہیں تجسس پیدا ہو گیا کہ آخر ایسی کون سی چیز ہے یا ایسی کون سی وجہ پیدا ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے آسمان کے اور ہمارے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی ہے۔ اب دیکھیں کہ قرآن اللہ کی کتنی عظیم کتاب ہے۔ اب جنوں کو بے چینی لگ گئی، انہوں نے مشرق و مغرب کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی ادھر کبھی ادھر، سن گن لینے کی کوشش کرنے لگے کہ آخر ماجرا کیا ہے، کیا وجہ ہے، کون سی چیز ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ بن گئی؟ تو وہ لوگ جو تہامہ کی طرف روانہ ہوئے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پہنچے جب آپ نخلا میں تھے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ واقعہ پیچھے بتایا تھا، اور سوک یعنی اوقاز کا ارادہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے اصحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو کان لگا کر سننے لگے اور کہنے لگے اللہ کی قسم یہی وہ چیز ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ بنی ہے۔ اس موقع پر جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو انہوں نے کہا اے ہماری قوم، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم کبھی کسی کو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل فرمائی، کل اوحی الیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنوں کی گفتگو کی وحی کی گئی تھی۔ اس آیت سے ایک بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جنوں کا قرآن سن کر ایمان لانا اور ان کی آپس کی ساری گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتائی گئی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جنوں کے سامنے قرآن پڑھا اور نہ انہیں دیکھا، وہ تو آپ کے پاس اس وقت آئے جب آپ نخلا میں تھے اور انہوں نے اس موقع پر قرآن سنا۔ ہاں اس کے بعد کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنوں سے ملاقات ہوئی اور آپ نے انہیں قرآن سنایا اور پڑھایا، اور اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے غائب رہے۔ صحابہ وہ رات سخت پریشانی میں گزار رہے تھے، یعنی صحابہ نے وہ جو رات تھی سخت پریشانی کے عالم میں گزاری۔ تلاش کرتے کرتے وہ آپ سے اس وقت ملے جب آپ ہرا کی طرف آ رہے تھے۔ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میرے پاس جنوں کا دعوت دینے والا آیا تھا، چنانچہ میں اس کے ساتھ چلا گیا اور انہوں نے قرآن پڑھ کر سنایا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر آپ ہمیں لے گئے اور ہمیں ان کے نشان اور ان کے آگوں کے نشان دکھائے۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے سامنے سورہ الرحمن بھی پڑھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پر آتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، وہ اس آیت پر جواب دیتے رہے ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اے ہمارے رب، اور تیرے ہی لیے سب تعریف ہے۔ اس میں مشرکین مکہ کو شرم دلائی گئی ہے کہ دیکھو اتنی مدت تک قرآن سننے کے باوجود تم پر کوئی اثر نہیں ہوا، نہ تم نے شرک کی نجاست سے خود کو پاک کیا ہے، نہ ہی تم اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہو، حالانکہ یہ اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی تاثیر والی کتاب ہے
کہ جنوں کی ایک جماعت نے سن کر اس کا اثر قبول کر لیا اور ہدایت کی طرف آ گئے۔ دراصل جن اپنی سرکشی میں بہت مشہور ہیں، اس لیے یہاں پر ان کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ سے اچھے تو وہ جن ہیں، انہوں نے قرآن سنا اور اس پر ایمان لے آئے، لیکن تم پر اس قرآن کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اور پھر یہ بھی کہ جن وہ زبانیں جانتے ہیں جو انسانوں میں بولی جاتی ہیں، کم از کم وہ جن تو عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کی باریکیوں تک کو اتنا سمجھتے تھے کہ انہوں نے قرآن کو عجیب قرار دیا اور پھر فوراً اس پر ایمان بھی لے آئے۔ جن بھی انسانوں کی طرح شریعت کے مخاطب ہیں اور ان کے بھی رسول وہی ہیں جو انسانوں کے رسول ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور جنوں بلکہ تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اور اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جنوں کے اندر بھی شرک کرنے والے موجود ہیں، یعنی جن بھی مشرک ہوتے ہیں، اور انہوں نے قرآن مجید سننے کے بعد شرک چھوڑا، یعنی پہلے وہ شرک کرتے تھے، جب انہوں نے قرآن سنا تو پھر انہوں نے شرک سے توبہ کر لی۔ اور یہ بات ہے کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ کوئی اولاد، اور یہ کہ بات یہ ہے کہ ہمارا بے وقوف اللہ پر زیادتی کی بات کہتا ہے، یعنی یہ جو جہالت کی باتیں کرتے ہیں نا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے بیٹے بیٹیاں منسوب کر دیتے ہیں، یہ محض ان کی جہالت ہے، وہ اپنی جہالت کی بنا پر ایسا کرتے ہیں۔ اور یہ کہ ہم نے گمان کیا ہے کہ انسان اور جن اللہ پر ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے، اور یہ کہ بات یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے بعض لوگوں کی پناہ پکڑتے تھے، تو انہوں نے ان جنوں کو سرکشی میں زیادہ کر دیا۔ اب اس پہ آپ نے ذرا غور کرنا ہے۔ جن جو ہیں وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں، اور جب کسی جن کو یہ خبر ہو جائے کہ انسان ہم سے ڈرتا ہے تو پھر جن اس کو ڈراتے ہیں، ایک چھوٹے اور بگڑے ہوئے بچے کی طرح۔ جب دیکھتے ہیں وہ بچہ محسوس کرتا ہے کہ میرے گھر والے مجھ سے ڈرتے ہیں، میری ہر بات اور میرے ہر مطالبے کو پورا کرتے ہیں، وہ سر پہ چڑھ جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب جنوں کو یہ گمان ہوتا ہے نا کہ ہم سے انسان ڈرتے ہیں، تو وہ پھر ان کے سر پر سوار ہو جاتے ہیں۔ عرب کے بعض مشرک جب کسی خوفناک جگہ یعنی جنگل وغیرہ میں جاتے تو کہتے کہ ہم اس علاقے میں جو جنوں کا سردار ہے اس کی پناہ میں آتے ہیں۔ شرک ہوا گیا نا یہ بھی۔ اس سے جنوں کی سرکشی بڑھ گئی، انہوں نے سمجھ کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں، اس لیے انہوں نے انہیں ڈرانا شروع کر دیا۔ تو یاد رکھیں، جنوں سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے، اس اللہ سے جو جنوں کا بھی رب ہے۔ صرف اللہ کی پناہ مانگنی ہے، کسی بھی چیز کی شر سے پناہ مانگنے کے لیے قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں اس کے جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ دونوں صورتیں لازمی پڑھا کریں، کل اعوذ برب الناس اور کل اعوذ برب الفلق۔ خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جب تم میں سے کوئی شخص کسی منزل میں اترے تو اسے یہ کلمات کہنے چاہیے تو اسے وہاں سے کوچ کرنے تک کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ کون سی بلا؟ یہ دعا یاد کر لیں، میرے خیال میں یہ آپ کو آتی بھی ہوگی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ پکڑتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ جتنی بھی دعائیں آپ لوگوں کو پڑھائی جاتی ہیں ان سب کو ساتھ ساتھ یاد کرتے جایا کریں اور نوٹ بھی کرتے جایا کریں۔ اور یہ کہ انسانوں نے گمان کیا جس طرح تم نے گمان کیا کہ اللہ کسی کو کبھی نہیں اٹھائے گا، یعنی بعض جنوں میں سے بھی کچھ ایسے تھے جن کا یہ عقیدہ تھا کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، جس طرح بعض انسانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ہاتھ لگایا تو ہم نے اسے اس حال میں پایا کہ وہ سخت پہرے اور چمکدار شعلوں سے بھر دیا گیا۔ یعنی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو آسمان کی زینت کے علاوہ شیاطین کی حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا ہے، جو آسمان کے قریب جا کر فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو ہٹانے کے لیے ہر طرح سے ان پر شہابوں یعنی کہ انگاروں کی بارش ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے انان یعنی بادل میں اترتے ہیں اور آپس میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں جس کا آسمان میں فیصلہ کیا گیا ہوتا ہے، تو شیطان چوری سے وہ بات سننے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے سن لیتے ہیں، پھر وہ یہ بات
काहनों को जाकर चुपके से पहुंचा देते हैं और फिर काहन उसमें से अपनी तरफ से कुछ झूठ कुछ सच मिलाकर लोगों को गुमराह करते हैं, यानी अपनी तरफ से झूठ मिला देते हैं। और ये कि हम उसकी कई जगहों में सुनने के लिए बैठा करते थे। जो अब कान लगाता है वो अपने लिए एक चमकदार शोला घात में लगा हुआ पाता है, यानी पहले वो बड़ी आसानी से सुन लेते थे, लेकिन जब देखें कुरान की तासीर, कुरान की अजमत, कुरान उतरा तो पहरेदारी हो गई, पर्दा कर दिया गया। और फिर अब जो भी शैतान जाता, आसमान के करीब होता, कान लगा के सुनने की कोशिश करता, तो आसमान से उन पर शहाब फेंके जाते, अंगारे फेंके जाते। देखिए कि आज भी कुरान को पढ़कर प्रोटोकॉल मिल रहा है। हमारे यहाँ किसके लिए इतनी सिक्योरिटी होती है? या फिर कोई मिनिस्टर जब आता है या कोई ACDC या कोई बड़ा ओहदेदार आता है तो कहते हैं ट्रैफिक रोक दो, कोई इधर आए जाए ना, और हिफाजती हिसार पहरे लगाए जाते हैं सिर्फ बड़े लोगों पर। और ये देखें कुरान आज से 1400 साल पहले जब नाजिल हुआ तब भी उसको इतना ही प्रोटोकॉल दिया गया था, और आज भी कुरान को इतना ही प्रोटोकॉल दिया जाता है, न सिर्फ जमीन में बल्कि आसमानों में भी। और ये कि हम नहीं जानते क्या उन लोगों के साथ जो जमीन में हैं किसी बुराई का इरादा किया गया है या उनके रब ने उनके साथ किसी भलाई का इरादा फरमाया है। यानी ये बात साबित करती है कि जिन जो हैं वो भी गैब नहीं जानते। और ये कि हम में से कुछ नेक हैं और हमें कुछ उसके अलावा भी हैं, मुख्तलिफ ग्रोह चले आए हैं। जिस तरह इंसानों के अंदर कुछ नेक और कुछ बद, कुछ सरकश और कुछ ताबे, इसी तरह जिन्नों के अंदर भी कुछ लोग सरकश होते हैं और कुछ फरमाबरदार होते हैं, कुछ शिरक करने वाले होते हैं और कुछ मुआहद होते हैं। बात जो याद रखने वाली है वो ये कि जिन्नात भी गैब नहीं जानते। और फिर कुरान सुनने के बाद जब देखे आसमान की तरफ जाते, उन पर सख्त पहरा होता था, उन पर शहाब फेंके जाते और वो वापस जमीन की तरफ धकेल दिए जाते। तो तब जिन्होंने अपने जहन में ये सोच लिया था कि अब हमारी दाल नहीं गलने वाली, अब हम कुछ नहीं कर सकते। और ये कि हमने यकीन कर लिया है कि बेशक हम कभी अल्लाह को जमीन में आजिज नहीं कर सकेंगे और ना ही भाग कर कभी उसे आजिज कर सकेंगे। और ये कि हमने जब हिदायत सुन ली, हम उस पर ईमान ले आए, फिर जो कोई अपने रब पर ईमान लाएगा तो ना वो किसी किस्म के नुकसान से डरेगा ना किसी ज्यादती से। और ये कि हम में से कुछ फरमाबरदार हैं और हम में कुछ जालिम हैं। फिर जो फरमाबरदार हो गया तो वही है जिन्होंने सीधे रास्ते का कसद कर लिया, और जो जालिम है तो वो जहन्नम का ईंधन बनेंगे। इंसानों की तरह जिन भी जहन्नम का ईंधन बनेंगे जो सरकश और नाफरमान है। जिस तरह के इंसान जुल्म करते हैं और जुल्म करने के बाद अगर वो तौबा नहीं करते तो वो जहन्नम में जाएंगे, इसी तरह जिन भी जहन्नम में जाएंगे। और ये वही की गई है कि अगर वो रास्ते पर सीधे रहते तो हम उन्हें जरूर बहुत वाफर पानी पिलाते। क्या पता चला कि नाफरमानी कहत साली का बाइस बनती है। पानी कब खुशक हो जाता है? जब लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं, ताकि हम उनकी आजमाइश करें। और जो कोई अपने रब की याद से मुंह मोड़ेगा वो इसे सख्त अजाब में दाखिल करेगा। और ये कि तमाम मसाजिद अल्लाह के लिए हैं, बस अल्लाह के सिवा किसी को मत पुकारो। और ये कि बात ये है कि जब अल्लाह का बंदा खड़ा हुआ उसे पुकारता था तो वो करीब थे कि उस पर तह बतह जमा हो जाएं। क्या पता चला कुछ तो अल्लाह के पास मोहब्बत से आते हैं और कुछ गुस्से से, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ गुस्से से आते थे और कुछ मोहब्बत से। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को हर किस्म के शर से बचा लिया और हर मुत्तकी को भी हर किस्म के शर से बचा लिया। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते थे तो देखें बहुत सारे लोग जिस तरह के मुशरिकीन और कफार मक्का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साफ नियत के साथ नहीं आते थे। कुछ तो इसलिए आते थे जिस तरह के मोहब्बत से, मतलब सहाबा कराम लगा लें, जो हिदायत के तालिब होते हैं उनको लगा लें, और कुछ गुस्से से उनका बस नहीं था चलता होता कि वो किसी न किसी तरह नाउज बिल्ला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दें, उन्हें जान से मार दें। इस कदर वो गुस्से से आते थे। और इसी तरह जिन्नों में से भी कुछ लोग, कुछ जिन मोहब्बत से आते और कुछ गुस्से से आते। तो क्या पता चला
قرآن بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے، اس سے منہ نہیں موڑنا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ تعالیٰ بیٹے بیٹیوں بیوی اولاد سے پاک ہے، وہ بہت بلند ہے ان چیزوں سے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ ساری زمین اللہ کی مساجد ہے، عبادت کرنی ہے، مساجد کا احترام کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اگلی رکوع کی آیات کا نمبر نوٹ کر لیں، 20 سے 28۔ غیب دان صرف اللہ۔ سورۃ جن میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، جس طرح کہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھی ہے آیت نمبر 18، اس میں بھی بتایا گیا ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا جو ہے وہ منع ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں گے تو یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ دیکھیں جس طرح کہ بعض لوگ مصیبت یا بیماری میں یا اللہ کے ساتھ کہہ دیتے ہیں یا رسول اللہ یا علی یا حسین یا پھر یا شیخ عبد القادر، اس طرح کہتے ہیں اور ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ جو فعل ہے نا یہ درست ہے، غیر اللہ کو پکارنے کی سخت ممانعت ہے۔ اکثر آپ نے خواتین کو نوٹ کیا ہوگا جب کوئی گھروں سے باہر جاتا ہے، پرانے جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں وہ بھی ایسے کیا کرتے تھے کہ جب کوئی گھر سے باہر جاتا تو وہ کہتے اللہ دی سپرد تے اللہ دے رسول دی سپرد، یعنی اللہ کے سپرد اور اس کے رسول کے سپرد۔ اس طرح اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہو جائے گا، صرف اللہ کی سپرد۔ کہہ دے میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہہ دے بلا شبہ تمہارے لیے نہ کوئی نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا، یعنی اللہ کو پکارنا، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اپنی طرف سے نہ کوئی بھلائی دے سکتا ہوں نہ کوئی برائی دے سکتا ہوں۔ بھلائی اور برائی دینے والی اللہ کی ذات ہے، یعنی اگر تمہیں بھلائی پہنچتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، اگر کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے پہنچتی ہے۔ کہہ دے یقیناً مجھے اللہ سے کوئی بھی پناہ نہیں دے گا اور میں اس کے سوا کبھی پناہ کی کوئی جگہ نہیں پاؤں گا، مگر میں تو صرف اللہ کے احکام پہنچانے اور اس کے پیغامات کا اختیار رکھتا ہوں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً اسی کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ رہنا۔ یہ اسی طرح غفلت میں رہیں یہاں تک کہ جب وہ چیز دیکھ لیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو ضرور جان لیں گے کہ کون ہے جو مدد کے اعتبار سے زیادہ کمزور ہے اور جو تعداد میں زیادہ کم ہے۔ کہہ دے میں نہیں جانتا، آیا وہ چیز قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا میرا رب اس کے لیے کچھ مدت مقرر رکھے گا۔ قیامت کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ابھی جس ٹاپک کو لے کے بات ہوئی ہے نا، جن آیات کو پڑھا ہے ان میں قیامت کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ کہہ دے میں نہیں جانتا، آیا وہ چیز قریب ہے، یعنی جس کا تم بار بار مطالبہ کرتے ہو، جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، میں نہیں جانتا لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ آئے گی اور وہ قریب ہی ہے۔ کہہ دے میں نہیں جانتا، آیا وہ چیز قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا میرا رب اس کے لیے کچھ مدت رکھے گا۔ وہ غیب کو جاننے والا ہے، بس اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ غیب دان ہے، اپنے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں دیتا، ہاں مگر اپنے انبیاء میں سے جس کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے، ضرورت کے مطابق، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء بھی غیب دان نہیں ہے، اور جب انبیاء غیب دان نہیں ہے تو دوسرے لوگ پیر لگا لیں، جنوں میں سے لگا لیں، تمام مخلوقات میں سے لگا لیں، بالاولا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ غیب۔ مگر کوئی رسول جسے وہ پسند کر لے تو بے شک وہ اس کے آگے اور اس کے پیچھے پہرا لگا دیتا ہے تاکہ جان لے کہ انہوں نے واقعی اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور اس نے ان تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے جو ان کے پاس ہے، اور ہر چیز کو گن کر شمار کر رکھا ہے۔ یعنی سارے انتظام کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ رسولوں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر اس چھوٹی اور بڑی چیز کا احاطہ کر رکھا ہے جو ان کے پاس ہے، اور ہر چیز کو گن کر شمار کر رکھا ہے۔ رسولوں کی بھی مجال نہیں، خواہ وہ فرشتے ہوں جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام، یا انسان ہو جیسے کہ تمام رسول، کہ اللہ کے پیغامات میں ایک لفظ بھی کم یا زیادہ کر سکیں۔ مفہوم حدیث ہے کہ انسان کو 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا جو ہے نا اس کا حکم دیا گیا ہے، یعنی 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا واجب ہے، پیشانی اور ناک کی ہڈی،
یعنی پیشانی اور ناک کی ہڈی، پیشانی سے لے کے ناک کی ہڈی تک ایک شمار کی جاتی ہے، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ، پھر دونوں پاؤں اور دونوں گھٹنے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح مفہوم حدیث ہے کہ ایک اعرابی نے بلند آواز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا کہ قیامت کب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کب آئے گی مجھے اس کا تو پتہ نہیں ہے، پر تو مجھے بتا کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اس نے کہا، نماز، روزے اور عبادت کی کثرت تو میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہاں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس کو سن کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی کسی اور چیز سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ تو کیا پتا چلا؟ اللہ عالم الغیب ہے، صرف اسی سے ڈرنا ہے، اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا ہے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ دنیا کے رشتے عارضی ہیں، ان عارضی سہاروں کی بجائے اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنا ہے۔ ان رشتوں کی خاطر اللہ رب العزت کی ذات کو ناراض نہیں کرنا، رشتوں کے ساتھ اپنا تعلق بنانا ہے، یعنی صلہ رحمی کرنی ہے، رشتوں کو جوڑنا ہے، جہنم کی آگ سے بچنا ہے۔ صلہ رحمی کریں اس نیت سے کہ اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ تو دیکھیے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ سورۃ جن میں کس قدر خوبصورت طریقے سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ قرآن کا پروٹوکول، یعنی قرآن کا پروٹوکول کس طرح قرآن کو عزت اور فضیلت دی گئی ہے۔ سورۃ جن پڑھ کر ہمیں یہ اندازہ ہوا ہے، لیکن ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ ہم جتنا مرضی قرآن پڑھیں ہمیں کوئی نہیں روکتا، ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، حتیٰ کہ حیض کی حالت میں بھی خواتین کو اجازت دے دی گئی ہے کہ بنا ہاتھ لگائے وہ قرآن کو پڑھ سکتی ہیں، جبکہ جنوں کو قرآن پڑھنے سے روک دیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ وہ آسمانوں کی طرف قرآن سننے کے لیے جاتے ہیں مگر روک دیے جاتے ہیں، آسمان سے ان پر شہاب برستے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے جو ہم پڑھتے ہیں ہمارے دلوں کو روشن کر دے۔ اب آگے ہے سورۃ مزمل اور سورۃ مدثر۔ یہ دونوں صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور کی ہیں۔ دونوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ سکھائی جا رہی ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ پہلے سورۃ مزمل میں کس طرح دعوت دینی ہے وہ سکھایا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد سورۃ مدثر میں حکم دیا گیا ہے کہ اب دوسروں تک چلے جاؤ، یعنی وہ ہدایت جو مزمل میں ملی ہے مدثر میں اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو پہلے رکوع کی آیات کا نمبر نوٹ کر لیں، 1 سے 19 قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورۃ مزمل مکی صورت ہے، ترتیب قرآنی کے اعتبار سے 73 نمبر ہے، اور ترتیب نزولی کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر ہے۔ آیات کی تعداد 20 اور رکوع 2 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ یا ایھا المزمل، اے کپڑا اوڑھنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار کے ساتھ مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کو قیام کر مگر تھوڑا، آدھی رات قیام کر یا اس سے تھوڑا سا کم کر لے۔ کیا معلوم ہوا؟ ابتدا یعنی کردار سازی شروع ہو گئی ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ کون سا ہے؟ رات کو اٹھنا ہے، یعنی رات کا قیام کرنا ہے۔ اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور دوسری چیز کون سی سیکھنی ہے؟ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر، یعنی قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آدھی رات قیام کر یا اس سے تھوڑا سا کم کر لے یا اس سے زیادہ کر لے، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھ۔ یقیناً ہم تجھ پر ضرور ایک بھاری کلام نازل کریں گے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا جا رہا ہے۔ بلا شبہ رات کو اٹھنا نفس کو کچلنے میں زیادہ سخت اور بات کرنے میں زیادہ درستگی والا ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیں جو رات کو اٹھنا ہے
نفس کو کچلنے کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان اپنے نرم گرم بستر میں سویا ہوا ہوتا ہے، اس وقت اگر وہ اپنے نفس کے خلاف جا کر اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ وقت نکالے تاکہ وہ اپنے اللہ کے ساتھ کچھ راز و نیاز کرے، کچھ اپنی اللہ تعالیٰ سے مجبوریوں کو، کچھ اپنی خوشیوں کو، کچھ اپنی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈسکس کرے، اللہ تعالیٰ کو سنائے۔ یا ایھا المزمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر لپیٹنے والا، یعنی چادر لپیٹنے والا یہ جو لقب ہے کس وجہ سے دیا گیا تھا، اس کے بارے میں 3 قول مشہور ہیں۔ پہلا یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ پہلی وحی یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے نزول کے موقع پر جب فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ زور سے دبایا تو آپ گھر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور فرمانے لگے زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، یعنی خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ عرصہ تک وحی بند رہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اتری تو آپ نے اس کے متعلق بیان فرمایا، میں چلا جا رہا تھا کہ میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، میں نے نظر اٹھائی تو وہی فرشتہ جو غار ہرا میں میرے پاس آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں اس سے ڈر گیا اور واپس آ کر کہا زملونی زملونی۔ یہی وہ موقع ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا تھا۔ اور اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے کی ملاقات اور وحی کے اترنے سے جو روب اور خوف طاری ہوتا تھا اس کی وجہ سے آپ اپنے اوپر چادر لپیٹ لیتے تھے۔ یعنی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، رات کو جب ہم لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں یا ایسے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں بستر کے اندر منہ چھپا لیتے ہیں یا ہم چادر اوڑھ کے خود کو اس کے اندر چھپا لیتے ہیں۔ میں نے اکثر نوٹ کیا اپنے گھر میں بھی کہ اکثر بچیوں کو اسپیشلی جب وہ رات کو سوئی ہوئی ہوتی ہیں کتنی ڈر لگتا ہے فٹافٹ منہ پہ چادر اوڑھ لیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے کیا کہا، حکم دے دیا کہ قیام اللیل کرو۔ کیا مطلب کہ قیام اللیل کے ساتھ آپ کو وحی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، یعنی آپ کمزور ہیں تو آپ کی کمزوری کو مضبوطی میں بدلا جا رہا ہے۔ تو دوسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ اے چادر میں لپٹ کر سونے والے، یعنی سستی اور سونے کا وقت اب ختم، اب عمل کرنے کا وقت ہے، سستی کو چھوڑ دو اور اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ تیسرا قول کون سا ہے کہ قریش مکہ دار الندوہ میں جمع ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ایسا نام طے کرنے لگے جسے سن کر لوگ آپ کے پاس آنے سے باز رہیں۔ کسی نے کہا کاہن، کچھ کہنے لگے کاہن نہیں، کسی نے کہا دیوانہ، کسی نے اس کی بھی تردید کر دی، کچھ بولے جادوگر، کچھ نے کہا جادوگر بھی نہیں۔ غرض کے مشرکین اسی طرح کی فضول اور بیہودہ باتیں کرتے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ باتیں پہنچی تو آپ کو بہت صدمہ ہوا اور اس پریشانی اور غم کی حالت میں آپ چادر لپیٹ کر لیٹ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی صورت میں حکم ہونا ہے یا ایھا المدثر، اے کمبل میں لپٹنے والے۔ پہلے کہا گیا ہے اٹھ کر قیام کر تاکہ تجھے مضبوط کیا جائے، اور یہی حکم جس کام کے لیے مضبوط کیا جا رہا ہے وہ کام کرنے ہیں سورت مدثر میں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سائل کو ارکان دین بتائے اور نمازوں میں سے دن رات میں صرف 5 نمازیں فرض بتائی۔ تو اس نے پوچھا کیا مجھ پر اس کے علاوہ بھی کچھ فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الا ان تطوع، کہ اور تو کچھ نہیں ہے، ہاں اگر تم نفل کی طاقت رکھتے ہو، الا یہ کہ تم اپنی خوشی سے پڑھ لو۔ صحیحین ہی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک رمضان میں 3 راتیں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت کی صورت میں قیام میں شریک ہوتے رہے۔ 4تھی رات آپ باہر تشریف ہی نہیں لائے اور فرمایا انی خشیت ان تفرض علیکم، میں اس بات سے ڈرا کہ تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ اگر قیام اللیل فرض ہوتا تو آپ اس کے ان پر یہ نماز فرض ہو جانے سے کیوں ڈرتے؟ یہ نفلی نماز ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ صرف انبیاء پر فرض ہے۔ انبیاء کو دین کا کام کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور انبیاء کے وارث ہم لوگ ہیں، آپ ہیں۔ آپ کو تیار کرنے کے لیے، ہمیں تیار کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟
سب سے پہلا جو سٹیپ ہم نے لینا ہے تہجد کے لیے وقت نکالنا ہے. تو کوشش کریں 24 گھنٹوں کے یعنی دن رات کے جو آپ کے اوقات ہیں ان میں سے رات میں کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے لیے ضرور خالص کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے یعنی نماز تہجد. اللہ تعالیٰ نے اپنے اور مومن متقی بندوں کی شان میں فرمایا ہے ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے پکارتے ہیں اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور فرمایا سورۃ زاریات ہے وہ رات کے تھوڑے حصے میں سویا کرتے تھے. یعنی آیت 2 سے 4 تک سکھایا ہی جا رہا ہے کہ رات کو نصف حصہ قیام کرنا یعنی پہلے حصے پر قم اللیل الا قلیلا یعنی اٹھو اور کچھ وقت کے لیے رات کو قیام کرو. دوسرا قیام اللیل کا حکم دیا گیا تاکید کی گئی. تیسرا ورتل القرآن یعنی قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ترتیل کے ساتھ پڑھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ قرآن جو ہے نا وہ پڑھا کرتے تھے نماز میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے مطابق خوب ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کیا کرتے تھے. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت کی تلاوت کرتے اور اسے اتنا ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے کہ وہ اس سے لمبی سورت سے بھی لمبی ہو جاتی. دوسری چیز جو ترتیل میں شامل ہے یہ ہے کہ ہر لفظ الگ الگ یعنی ہر لفظ کی الگ الگ سمجھ آئے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات اور نماز کے متعلق جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے پہلے آپ کی رات کی نماز کا حال بیان کیا. پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی صفت بیان کی تو انہوں نے ایسی قرات بیان کی جس کا ایک ایک حرف واضح کیا گیا تھا. اس میں قیام اللیل کی فضیلت بھی بہت زیادہ بیان کی گئی ہے. عمرو بن ابسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالی بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے. اگر تو یہ کر سکے کہ اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو تو یہ کام کر. یعنی قیام اللیل کا سب سے بہتر طریقہ حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ روز آسمان دنیا پر آتے ہیں اور پھر پکار پکار کر کہتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا, ہے کوئی مجھ سے ہدایت مانگنے والا میں اسے ہدایت دوں, ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں, ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ آتا ہے اور پکار پکار کر یہ پکار اللہ تعالیٰ نماز فجر تک لگاتا رہتا ہے. جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ واپس عرش پر چلا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں جو اللہ کی پکار کو سنتے ہیں خوش قسمت ہیں, اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, اور غافل اور بدبخت لوگ اللہ کی پکار کو نظر انداز کر دیتے ہیں, بے خبر ہو کر غافل سوئے پڑے رہتے ہیں. بلا شبہ رات کو اٹھنا نفس کو کچلنے میں زیادہ سخت اور بات کرنے میں زیادہ درستگی والا ہے. بلا شبہ تیرے لیے دن میں ایک لمبا کام ہے اور اپنے رب کا نام ذکر کر اور ہر طرف سے منقطع ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جا. یعنی دن میں لوگوں سے بات کرنے کے لیے راتوں کا قیام کرنا لازمی ہے. اگر دن میں لوگوں سے بات کرنے کی اپنے اندر ہمت جٹانی ہے تو پھر راتوں کو قیام کرنا ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کیا. بھاری کلام اٹھانے کی بات ہوئی ہے تو اس سے مراد نزول وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا جسے برداشت کرنا آپ پر بہت بھاری پڑتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے دن میں آپ پر وحی نازل ہوتی اور جب وہ حالت ختم ہوتی تو آپ کی پیشانی پسینے سے چمک رہی ہوتی, یعنی آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا ہوتا. اور اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ کی ران میری ران پر تھی. آپ کی ران کا اتنا بوجھ تھا, قریب تھا کہ وہ میری ران کو کچل دیتی. اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے, آپ پر وحی اترتی تو اونٹنی زمین پر گردن رکھ دیتی, یعنی بوجھ کی وجہ سے. دوسری بات یہ کہ یہ کلام بھی بہت بھاری ہے دوسرے کلاموں کی نسبت. اور تیسرا یہ کہ اس کے احکام پر عمل کرنا بھی بہت بھاری ہے. اور پھر رات کو اٹھنا نفس کو کچلنے میں سب سے بڑھ کر ہوتا ہے. آیت نمبر 8 ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَّتَّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا, یعنی تبتل کرنا ہوتا ہے. مطلب یہ کہ رات کو خاص طور پر اٹھ کر قیام
تلاوت اور ذکر الہی کے علاوہ دن کے ہر وقت میں بھی اللہ کا ذکر جاری رکھ کر اور اپنی تمام تر توجہ مخلوق سے ہٹا کر اپنے رب ہی کی طرف متوجہ رکھنا ہے۔ اس مطلب کا قرینہ یہ ہے کہ اس میں ذکر اور تبتل کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یعنی پوری توجہ کے ساتھ ذکر کرنا۔ میرے خیال میں یہ جو اعتکاف ہوتا ہے نا، یہ بھی تبتل کی ایک قسم ہے۔ مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سو اس کو کارساز بنا لے اور اس پر صبر کر جو وہ کہتے ہیں اور انہیں چھوڑ دے، خوبصورت طریقے سے چھوڑنا، اور چھوڑ مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو جو خوشحال ہیں، اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے۔ بلا شبہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور سخت بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یعنی کہ تم ان کو چھوڑ دو، دفع کر دو، ان کو نہیں نا بات سن رہے تو میں نے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں نے ان کے لیے بڑی سخت بیڑیاں، بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے کہ کر لو سرکشیاں، کر لو نافرمانیاں، آخر تو میں نے تمہیں ان لوہے کی زنجیروں میں جھکڑنا ہی ہے۔ یعنی سرکشوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کی زنجیریں، بیڑیاں تیار کر رکھی ہیں۔ بلا شبہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور سخت بھڑکتی ہوئی آگ اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا اور دردناک عذاب، اللہم لا تجعلنا منہ۔ جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے، پہاڑ گرائی ہوئی ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے۔ بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف ایک پیغام پہنچانے والا بھیجا جو تم پر گواہی دینے والا ہے، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک پیغام پہنچانے والا بھیجا، سو فرعون نے اس پیغام کو پہنچانے والے کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے پکڑ لیا، نہایت سخت پکڑنا۔ کیا معلوم ہوا کہ انبیاء کی جو تکذیب ہے، انبیاء کا جو جھٹلانا ہے، وہ تباہی کا باعث بن جاتا ہے، نیست و نبود کرنے کی وجہ بن جاتا ہے۔ جس طرح کے فرعون نے حضرت موسیٰ کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر دیا اور رہتی دنیا تک اس کو عبرت کا نشان بھی بنا دیا۔ پھر تم کیسے بچو گے اگر تم نے کفر کر لیا؟ یعنی جب فرعون جیسا شان و شوکت والا بندہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آن میں سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا تھا، اسے غرق کر دیا، پھر تم کیسے بچو گے اللہ کے عذاب سے جب اگر تم کفر کرو گے تو؟ یعنی جو بھی کفر کرے گا ضرور اس کی پکڑ ہوگی۔ پھر تم کیسے بچو گے اگر تم نے کفر کیا اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا؟ کون سا دن؟ قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ کیسے؟ خوف سے اور طوالت سے، یعنی قیامت کا دن اتنا سخت ہے کہ اس کے خوف سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اس میں آسمان پھٹ جانے والا ہے، اس کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ یقیناً یہ ایک نصیحت ہے، جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے، یعنی یہ تو اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ہے، جو چاہتا ہے اللہ کی طرف ہدایت کی طرف آ جائے۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ آدمی لائے جائیں گے اور انہیں بائیں طرف لے جایا جائے گا، تو میں کہوں گا اے میرے رب، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ کہا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئے کام ایجاد کیے تھے، تو میں وہی کہوں گا جو ابد صالحہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ میں ان پر اس وقت شہادت دینے والا تھا جب تک میں ان میں موجود تھا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو خود ہی ان کا نگہبان تھا اور تو ہر چیز پر شہادت دینے والا ہے۔ کہا جائے گا کہ جب سے آپ ان سے جدا ہوئے یہ لوگ اس وقت سے اپنی ایڑیوں پر پھرے۔ قیامت کا دن بہت سخت، بہت ہولناک، دہشت زدہ کر دینے والا، وحشت زدہ کر دینے والا ہے۔ قیامت کے دن کے ہولناکی کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ عز و جل قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے کہیں گے، اے آدم، وہ عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، میں بار بار حاضر ہوں تیری فرما برداری کے لیے۔ پھر انہیں آواز دی جائے گی، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کی جماعت نکالو۔ وہ پوچھیں گے، اے میرے رب، جہنم کی جماعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہر 1000 میں سے 999۔ تو اس وقت حمل والی اپنا حمل گرا دے گی اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی کتنے سخت الفاظ ہیں۔ خوف محسوس ہوا کہ 1000 میں سے صرف ایک بندہ، ہر 1000 میں سے 999۔ اللہم لا تجعلنا منہ وتری الناس سکارى وهم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔
اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ بے ہوش ہیں، حالانکہ وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہوگا، اتنا بھاری گزرنے والا کہ چہروں کی رنگت بدل دے گا۔ یہ بات لوگوں پر بہت بھاری گزری، حتیٰ کہ ان کے چہروں کے رنگ بدل گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج میں سے 999 اور تم میں سے ایک ہوگا، یعنی جو 999 ہیں وہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، اور جو ایک ہے وہ تم میں سے ہوگا۔ یعنی لوگوں کے مقابلے میں تمہاری تعداد اس طرح ہے جیسے سفید بیل کے پہلو میں ایک سیاہ بال، یا سیاہ بیل کے پہلو میں ایک سفید بال۔ آیت اور حدیث میں بچوں کے بوڑھے ہونے کے ذکر سے اس دن کی بے پناہ سختی اور ہولناکی ثابت کی گئی ہے، کیونکہ عام طور پر کہتے ہیں نا کہ غم انسان کو بوڑھا کر دیتا ہے، غم سے بال سفید ہو گئے۔ اکثر سننے میں آیا نا کہ ابھی تو بچہ ہی تھا، یا ابھی تو بچے ہی تھے، ابھی اتنی عمر تو نہیں تھی ہوئی، وقت اور غموں نے وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا۔ تو ایسا ہی انتہائی غیر معمولی شدت اور ہولناکی جب بچوں کو بوڑھا کر دے گی، یعنی ان کے بالوں کو سفید کر دے گی۔ تو کیا پتا چلا؟ مسنون دعاؤں اور اذکار کی پابندی کرنی ہے، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، رات کو کچھ وقت کا قیام لازمی کرنا ہے، نماز میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور ترتیل کے ساتھ پڑھنی ہے، کوشش کرنا ہے کہ قرآن کے تمام احکامات پر عمل کریں، قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، قرآن کو خوبصورت قرات کے ساتھ پڑھا کریں۔ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی تہجد کا عادی نہیں ہے تو آج سے عہد کر لو کہ رات کا کچھ وقت قیام ضرور کرنا ہے۔ اگلی آیت کا نمبر 20، جتنا ہو سکے قرآن لازمی پڑھا کریں۔ بلا شبہ تیرا رب جانتا ہے کہ تو رات کے 2/3 کے قریب اور اس کا نصف اور اس کا تیسرا حصہ قیام کرتا ہے، اور ان لوگوں کی ایک جماعت بھی جو تیرے ساتھ ہے، اور اللہ رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اس نے جان لیا کہ تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے، سو اس نے تم پر مہربانی فرمائی، تو قرآن میں سے جو میسر ہے وہ پڑھو۔ اس نے جان لیا کہ یقیناً تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے، کچھ دوسرے زمین میں سفر کریں گے، اللہ کا فضل تلاش کریں گے، اور کچھ دوسرے اللہ کی راہ میں لڑیں گے، پس اس میں سے جو میسر ہو پڑھو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ کو قرض حسنہ دو اور اچھا قرض دینا، اور جو نیکی بھی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے کہ وہ بہتر اور ثواب میں کہیں بڑی ہے، اور اللہ سے بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سبحان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو 3 دفعہ استغفار کرتے، یعنی جب سلام پھیرتے تو کہتے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص 10 آیات کے ساتھ قیام کرے وہ غافلوں سے نہیں لکھا جاتا، جو 100 آیات کے ساتھ قیام کرے وہ قانتین یعنی عبادت گزاروں میں لکھا جاتا ہے، اور جو 1000 آیات کے ساتھ قیام کرے وہ بڑے خزانے والوں میں لکھا جاتا ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے، اپنی آخرت کے لیے سامان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر کوئی غلطی یا گناہ سرزد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ اب اگلی صورت ہے سورت مدثر۔ یہ صورت بھی سورت مزمل کے قریب قریبی ہے۔ سورت مزمل میں راتوں کا قیام تو مدثر میں دن کا قیام بتایا گیا ہے۔ مزمل میں پہلی وحی اقرا کا حکم ہوا، یعنی پڑھیں، اور اس میں کم فانذر یعنی پہلے خود پڑھیے اور آپ دوسروں کو بتائیے، یعنی اللہ کے راستے میں پہلے خود جمنا ہے، پہلے خود جم جائیں اور پھر دوسروں کو بتانا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ یعنی اس کی آیات جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ دیکھیے گا خود ہی وضاحت کرتی جائیں گی۔ آیات کے اندر بہت واضح اشارے موجود ہیں۔ تو پہلے رکوع کا نمبر نوٹ کریں 1 سے 31، دن کا قیام۔ سورت مدثر مکی صورت ہے، ترتیب قرآنی کے اعتبار سے 74 نمبر ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 4 نمبر۔ آیات کی رکوع 56 اور رکوع 2 ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، اس کے بعد وہی کچھ عرصہ کے لیے رک گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہنے لگے۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے وہی رک جانے کے اس عرصہ کے متعلق ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا، اس حالت میں کہ میں چلا جا رہا تھا، میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی، نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ وہ فرشتہ جو ہیرا میں میرے پاس آیا تھا زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں اس سے ڈر گیا اور واپس آ کر کہا، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی، یعنی یا ایھا المدثر قم فانذر والرجز فاہجر۔ پھر وہی گرم ہو گئی اور مسلسل آنے لگی۔ تو کیا معلوم ہوا؟ سب سے پہلے سورت الگ کی آیات نازل ہوئی اور وہی رک جانے کے بعد سب سے پہلے سورت مدثر نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر، اے کمبل میں لپٹنے والے، قم فانذر، اٹھ کھڑا ہو پس ڈرا، وربک فکبر، اور اپنے رب ہی کی پس بڑائی بیان کر۔ سب سے پہلے کس چیز؟ یعنی توحید، سب سے پہلے اللہ کی کبریائی، اللہ کی حمد و ثنا، اور پھر اس کے بعد اگلا کام کرنا ہے۔ اور اپنے کپڑے پس پاک رکھ اور پلیدی کو پس چھوڑ دے، یعنی ہر طرح کی باطنی اور ظاہری جو پاکیزگی ہے وہ اختیار کرنی ہے، ہر قسم کی نجاست کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے تو دو قبروں کے اندر کسی کو عذاب دیا جا رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو زیادہ بڑی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا، یعنی یہ معمولی بات ہے، ایک تو چگلیاں کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں تھا بچتا۔ تو چھوٹی سے چھوٹی نجاست کے بارے میں بھی کیئرفل رہنا ہے، اور لباس کے بارے میں بھی ایسا نہیں ہونا کہ دیکھیے آپ لوگ اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں اور آپ کے کپڑوں میں سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے، لہسن اور پیاز کی بدبو آ رہی ہے۔ دیکھیے قرآن کو بہترین طریقے سے لے کر اٹھے، خوشگوار ماحول میں خوشگوار طریقے سے، پوری چستی کے ساتھ، سست ہو کر نہیں، صاف ستھرے ہو کر اپنے کپڑوں کا بھی خیال رکھنا ہے اور پلیدی کو پس چھوڑ دے۔ اس میں ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی آ جاتی ہے، اور اس نیت سے احسان نہ کر کہ زیادہ حاصل کرے، مطلب کہ کسی کے ساتھ نیکی اس لیے نہ کرنا کہ وہ بدلے میں تجھے زیادہ دے، تیرے ساتھ زیادہ نیکی کرے۔ والی ربی کا فاصبر، اور اپنے رب ہی کے لیے پس صبر کر، یعنی حالات جتنے بھی ٹف آ جائیں، مشکلات جتنی بھی زیادہ بڑھ جائیں، شکوہ نہیں کرنا، شکایتیں نہیں کرنی۔ کن کے لیے؟ لوگوں کے لیے، لوگوں کے سامنے شکوہ نہیں کرنا، لوگوں کے سامنے اپنی ضروریات، اپنی کمیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی مشکلات، اپنی ضرورتوں کا ذکر نہیں کرنا۔ یاد رکھیں اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ اپنا صبر بیچ دیں گے لوگوں کے سامنے۔ اپنا صبر صرف ایک اللہ کو بیچیں، ہر ایک کو اپنا صبر نہیں بیچیں۔ اپنے دکھ، اپنے سکھ، اپنی مشکلات، اپنی ضروریات۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیل، اٹھو رات کے وقت کچھ قیام کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی مشکلات اور اپنی ضروریات کو شیئر کرو، بندوں کے ساتھ نہیں۔ بندے دیں تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ اللہ دے تو اس کی رحمت، نہ دے تو اس کی حکمت، اور پھر دے کر شرمندہ بھی نہیں کرتا اور واپسی کا مطالبہ بھی نہیں کرتا، اور پھر یہ بھی شرطیں بھی نہیں لگاتا کہ یہ تو نہیں کرو گے، پھر تو نہیں کرو گے، دوبارہ تو نہیں مانگو گے۔ اس نیت سے احسان نہ کریں، احسان کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، صلہ اللہ سے رکھیں، یعنی اجر اللہ کی ذات پر رکھیں، انسانوں پر کسی صلے کی نیت سے ان کے ساتھ احسان نہ کریں، اور اس نیت سے احسان نہ کر کہ زیادہ حاصل کرے، اور اپنے رب ہی کے لیے پس صبر کر۔ سو جب سور میں پھونکا جائے گا، کب پھونکا جائے گا؟ جب قیامت آئے گی، تو وہ اس دن ایک مشکل دن ہوگا، یعنی قیامت کا دن جب سور پھونکا جائے گا، وہ دن بہت مشکل کا دن ہے اور کافروں پر آسان نہیں۔ چھوڑ مجھے اور اس شخص کو جس نے میں نے اکیلا پیدا کیا،
اور میں نے اسے لمبا چوڑا مال عطا کیا اور حاضر رہنے والے بیٹے عطا کیے، اور میں نے اس کے لیے سامان تیار کیا، ہر طرح تیار کرنا۔ پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، یعنی انسان اتنا ناشکرا ہے کہ اسے جتنا زیادہ دیا جائے اس کی ہوس، اس کی ہرس بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اسے جتنا زیادہ دیا جائے وہ اور کہتا ہے اور مل جائے، اور مل جائے۔ ہرگز نہیں، یقیناً وہ ہماری آیات کا سخت مخالف رہا ہے۔ ان قریب میں اسے ایک دشوار گھاٹی چڑھنے کی تکلیف دوں گا۔ سعودہ کہتے ہیں یہ جہنم میں ایک گھاٹی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، سعود آگ کا ایک پہاڑ ہے جس پر کافر ہمیشہ 70 برس چڑھتا رہے گا اور اتنا ہی عرصہ اسے اترنے میں لگے گا۔ یہ جو ہے اس کی سند جو ہے وہ کمزور ہے۔ بے شک اس نے غور و فکر کیا اور بات بنائی، پس وہ مارا جائے۔ اس نے کیسی بات بنائی؟ پھر مارا جائے اس نے کیسی بات بنائی؟ پھر اس نے دیکھا، پھر اس نے تیوری چڑھائی اور برا منہ بنایا، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا۔ پھر اس نے کہا یہ جادو کے سوا کچھ نہیں جو نقل کیا جاتا ہے، یہ انسان کے قول کے سوا کچھ نہیں، میں اسے جلد ہی سقر یعنی جہنم میں داخل کروں گا۔ سقر جو ہے جہنم کو بولتے ہیں۔ اور تجھے کس چیز نے معلوم کروا دیا؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ، اور تجھے کس نے معلوم کروایا کہ سقر جہنم کیا ہے، اور نہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، یعنی نہ زندہ رکھے گی نہ مارے گی، نہ موت آئے گی نہ زندگی اور موت کے درمیان تکلیف میں پڑے رہو گے۔ کس طرح کے چمڑے جلس جائیں گے۔ چمڑے کو جلس دینے والی ہے کون بلا؟ جہنم، جو اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے تیار کر رکھی۔